जी ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और बात करेंगे कि आजकल जो है हम देखते हैं ख़ास तौर से ख़वातीन में कि ख़वातीन काम तो कर रही होती हैं, जब काम कर रही होती हैं घर के, और ख़ास तौर से जब काम करने के बाद फ्री होती है तो कहती हैं कि काम करते हुए जो है हमें ये थकावट महसूस हो रही है या हमारी हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो गई हैं, टांग में कभी दर्द हो रहा है, कभी हाथों में दर्द हो रहा होता है, लेकिन पता नहीं चल रहा होता कि आखिर इसकी रीज़न क्या है। और बाज़ दफ़ा तो ये कहा जाता है जब इसकी आप कंप्लेन करें तो कहते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तो यानी उसका ताल्लुक उम्र से जुड़ा हुआ है ना, कि आपकी उम्र अगर ज़्यादा है तो आपको ये मसला हो सकता है, लेकिन अगर आपकी उम्र कम है तो आप ये कंप्लेन ना करें। मगर ऐसा हकीकत में है। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो गेस्ट हैं मैं उनसे डिस्कस कर रही थी कि अच्छा हुआ कि आज आप आए हैं और मैं आपसे मज़ीद पूछूंगी भी, क्योंकि अगर ख़वातीन ये फेस कर रही हैं, ख़ासतौर से मैं अपनी अगर मिसाल दूँ तो थोड़े दिन पहले मुझे भी फील हो रहा था कि मैं अगर कोई काम कर रही थी मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा थकावट है या मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, कभी बाजू में दर्द हो रहा है, तो मैं ये सोच रही थी कि मुझे क्या मसला है, कोई विटामिन की मेरे अंदर कमी है, मुझे टेस्ट कराना पड़ेगा, या हड्डियाँ कमज़ोर होगी जिसे कहा जाता है। तो हुआ ये कि मेरे पास विटामिन B12 था, मैंने कहा क्यों ना इसको खा लिया जाए, हो सकता है काफ़ी दिन से मैं नहीं खा रही तो इसकी वजह से ये मसला हो रहा है, तो इससे मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ। आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, आप भी कुछ फेस कर रहे होंगे यकीनन, लेकिन क्या अगर ऐसा कुछ फेस करें और आपको अपने बारे में पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता तो आपको बताने के लिए कि आखिर कम उम्री में ये हड्डियों में दर्द होना या हड्डियों में भुरभुरापन होना जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ये क्यों हो जाता है, ये जानेंगे हम आज। हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं और अगर ये है तो इसका हल क्या है, क्या रेमेडी हमें बताएंगे और किस तरह ये तिब में इसका इलाज है वो किस तरह कर सकते हैं। तो हकीम साहब से पूछते हैं, बहुत सारी बातें मैं पूछ चुकी हूँ, आपके लिए दोबारा पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हकीम साहब? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखें, जब आप बुलाते हैं हम हाजिर होते हैं। बिल्कुल। और जितने भी व्यूवर्स देख रहे होते हैं ये तो मेरे अपने लोग हैं सब। बिल्कुल। आपको अभी मैं जब अपनी बातें बता रही थी तो आप क्या इस पे बताएंगे कि इस तरह बहुत सारी ख़वातीन फेस करती हैं? मैंने तो चलें अपने आप को जानती हूँ, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है, इतनी नॉलेज आप लोगों से मिल गई है, आते रहते हैं गेस्ट, हमारी वो ख़वातीन वहाँ देख रही हैं, अगर उनके साथ ये मसला है तो वो क्या करें? देखिए, ख़वातीन में जो ऑस्टियोपोरोसिस जो हो रही है इसमें ऑस्टियोपिनिया भी हो रहा है उनको, अच्छा, यानी वो घुटनों में क्या है? गैप आ जाना। ओह! ठीक है ना, ये भी चीज़ हो रही है और कम उम्री में ही हो रही है ये। उसकी वजह ये है कि आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर में दर्द की शिकायत रहती है ख़वातीन को। जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, सीवियर हो जाती है और अपनी केयर नहीं करते हैं, कोई मेडिकेशन नहीं लेते हैं, किसी लेडी डॉक्टर को दिखाते नहीं हैं, तो फिर उसके बाद ये हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू होती हैं। तो इसमें हड्डियों का भुरभुरापन ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। जो इसमें विटामिन K, विटामिन D सारे मिनरल्स कम हो जाते हैं और हड्डियाँ टूटने के चांस होते हैं इसमें। और दूसरा एक और प्रॉब्लम ये है कि मुख्तलिफ जैसे हम सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अरवी, भिंडी, तुरई, टिंडा, ये चीज़ें खाया करें, लेसदार होती हैं, ये चिकनाहट पूरी करती हैं। इसमें इसमें विटामिन K भी पाया जाता है। एलोवेरा का जेल खाया जाता है जिसमें विटामिन K भी है, विटामिन D भी पाया जाता है। तो इसलिए आप कुछ मिनरल्स का आप इस्तेमाल करें। अब इसमें बाज़ औक़ात जिस तरह आप कह रहे थे कि पट्ठों में दर्द शुरू हो जाता है, टांगों में दर्द होता है, कहीं बैठ जाते हैं, हाथ में दर्द हो जाता है, तो जिसमें विटामिन B12 यानी B1 से लेकर B12 तक इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसमें अक्सर औक़ात हाथ सुन्न भी हो जाते हैं। ठीक है, पट्ठों की कमज़ोरी भी कहते हैं इसे। तो उसको ठीक करने के लिए रेड मीट वैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जैसे रेड मीट हर एक को मुवाफिक भी नहीं आता, तो हमारी जो जड़ी बूटियों में जिनमें विटामिन B1 से लेकर B12 तक पाई जाती है वो है अश्वगंधा, जिसे अजगन नागौरी भी कहते हैं। तो इसके तकरीबन 100 ग्राम लेके इसे पहले साफ़ कर लें, फिर बारीक पाउडर बना लें। सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद 1 चाय वाली चम्मच, खाने से पहले या बाद में लें कोई हर्ज नहीं है, 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दूध या पानी से लें। और आप देखें कुछ दिन यूज़ करेंगे, आपको देखें एक तो दर्द में तो पहले दिन ही आराम आ जाता है, ये पट्ठों में खिंचाव वगैरह में, फिर इसे कंटिन्यू आप महीना 2 महीना यूज़ कर लें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दें। अच्छा, ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं। बहुत अच्छे आपने बताई ये बात, लेकिन जो लोग अगर विटामिन इस्तेमाल करना चाहे तो विटामिन कितना कारआमद है इस चीज़ में लिए, कितना फ़ायदेमंद है अगर आपको ये मसला है हड्डियों का? देखिए, जो डॉक्टर आपको कोई भी चीज़ आपको अगर सजेस्ट करता है तो प्लीज़ उस पर अमल ज़रूर कीजिए और फॉलो अप ज़रूर कीजिए डॉक्टर को। आप ये नहीं है कि 1-2 दिन खा लिया कोई चीज़ और तब तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो गई, जहाँ आपकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू होगी वहाँ आप दवा रोक देते हैं, तो ये प्रॉब्लम शिद्दत से आप पे रिपीट होती है। ठीक है, अभी मैं जब जिक्र कर रही थी कि भाई कम उम्री में पहले तो सुनने में आता था ना कि हड्डियों में दर्द हो गया या जोड़ों का दर्द हो गया, अभी आपने जो बताया घुटने के उसमें गैप आने का, इसको मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगी। मैंने देखा है कि आजकल कम उम्री में अगर खुदा ना खास्ता, पहले तो होता है बड़ी उम्र में गिर जाए तो कोई मसला हो जाए, अभी मेरी ही कज़न एक इस तरह ही चलते हुए वो ड्रॉप हुई, एकदम से नीचे गिरी और थोड़ी देर बाद पता चला कि उसका
اس طرح گیپ آ گیا ہے اور کافی ہڈی جو ہے ٹوٹ گئی ہے. تو کہ اس کی کیا وجہ, کم عمر میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کہ ہماری غذا کی کوئی کمی ہے, ہم خیال نہیں کرتے اپنا, یا یہ اب آپ کو فیس کرنا ہی ہے سب کو؟ نہیں دیکھیں, ایک تو وراثت سے ہوتی ہے نا, خاندانی ہوتی ہے. اچھا. وراثت سے اگر کوئی چیز ہوگی تو پھر وہ بچوں میں بھی آتی ہے. تو اس کا یہ ہے کہ پھر یہ کم عمری ہوتی ہے, یہ 15 سال 16 سال 20 سال 21 سال 25 سال اس میں ہو جاتی ہے. ادروائز یہ ہے کہ نارمل اس کی جو شروع ہونے کی ہوتی ہے خواتین میں 35 سال بعد ہوتی ہے, مرد حضرات میں 45-50 سال بعد ہوتی ہے. تو یہ اس میں گھٹنوں میں گیپ آ جاتا ہے, اس میں کارٹلیج کم ہو جاتا ہے. ایک یہ پرابلم ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے رومیٹائز ارتھرائٹس, یہ ایک ڈیزیز ہے جسے گاٹ کہا جاتا ہے, گھٹیا کا درد کہا جاتا ہے. اس میں ایک ایک جوڑ میں درد ہوتا ہے اور ہوتا پوری باڈی میں ہی ہے, لیکن نمودار یہ ہاتھوں سے ہوتا ہے, یہاں سے ہوتا ہے, یہاں سے ہوتا ہے, یہاں پہ یہ سوجن ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں آپ نے اپنے ڈاکٹر کا مشورہ بھی جاری رکھنا ہے, اور ساتھ میں ایک ازگنا گوری یہ آپ 100 گرام لے لیں, ستاور 100 گرام لے لیں, مشک دانہ 100 گرام لے لیں. مشک دانہ, ستاور اور ازگنا گوری, یہ تینوں چیزیں 100 گرام لے کے پہلے صاف کر لیں, پھر مکس کر کے باریک پاؤڈر بنا لیں. 1 چائے والی چمچ صبح, 1 چائے والی چمچ شام, 1 کپ دودھ یا پانی سے لیں. اور یہ کنٹینیو آپ نے 3-4 مہینے یوز کرنا ہے. یہ ان کے لیے جن کو گھٹیا کی پرابلم ہے, رومیٹائز ارتھرائٹس کے لیے بتا رہا ہوں میں. اور اگر ڈاکٹر کی کوئی میڈیکیشن ہے آپ کی تو اس میں اور اس میں 1 گھنٹے کا وقفہ رکھ کے آپ جاری رکھیے گا, اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اپنے دواؤں میں رد و بدل کیجیے گا, خود سے نہ کیجیے گا. صحیح. انشاءاللہ ایک کالر ہے, کال لے لیں. السلام علیکم, صبح خیر, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی صبا ہے ملتان سے, کیسی ہیں صبا؟ ٹھیک ہیں, صبح خیر. اللہ کا شکر ہے, اور بہت اچھا آپ نے رمضان میں سارے پروگرام کیے, اچھا لگتا ہے سب کچھ دیکھنا. اچھا, مجھے معلوم کرنا تھا کہ جب کسی انسان کے کڈنی میں اسٹون بننے کا ہوتا ہے نا, جیسے اسٹون ریموو ہو گئے پھر بن جاتے ہیں, اور اگر کیلشیم کی کمی ہو تو کیلشیم میں ہمیں کیا لینا چاہیے کیونکہ دوبارہ سے اسٹون کنٹینیو نہ ہو؟ اوکے ٹھیک ہے صبا, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. بتاتے ہیں حکیم صاحب. جی حکیم صاحب, ابھی پہلے ایک کال اور لے لیتے ہیں, پھر صبا کے اس کا آنسر کرتے ہیں. جی السلام علیکم, صبح خیر, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں زکیہ بات کر رہی ہوں باوا نگر سے. جی زکیہ, کیسی ہیں آپ, کیا پوچھیں گی حکیم صاحب سے؟ الحمدللہ, ماشاء اللہ آپ کا شو بہت اچھا ہوتا ہے, میں آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتی ہوں. حکیم صاحب سے میں نے وہ مشورہ کرا تھا, میرا میدا ہمیشہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, ابھی 3-4 دن بہت ڈسٹرب ہے. سابودانے کھیر بھی کھا رہی میں, کوئی گھر کی کوئی ریمیڈی بتا دیں, کوئی کعبہ مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ابھی آپ کو آن ایئر بتاتے ہیں حکیم صاحب. جی حکیم صاحب, سب سے پہلے تو صبا کا سوال کا جواب, کڈنی کا جو سٹون کی بات کر رہی تھی. اچھا, وہ کہہ رہی تھی کہ ایک دفعہ اگر وہ ریموو کرا دیے لیکن پھر دوبارہ ہو جاتے ہیں, اور پھر کیلشیم کی جو کمی ہے اس کے لیے بھی پوچھنا چاہ رہی تھیں. دیکھیں, جن کو بھی کڈنی سٹون ہو جاتی ہے وہاں پہ کھڈا بن جاتا ہے جہاں پہ بار بار بنتی ہے. کوشش کیجئے پھر بے تحاشا جو ہے کیلشیم استعمال نہ کریں, اور میتھی, پالک, ٹماٹر, بڑا گوشت یہ چیز نہ کھائیں آپ, چنے کی دال بھی نہ کھائیں. جن کو بھی کڈنی سٹون وغیرہ رہتا ہو, اس کی وجہ سے یورک ایسڈ بھی بڑھ جاتا ہے. تو ایک دال آتی ہے کلتھی کی دال, کلتھی کی دال آدھا کپ کو پانی کے اندر رات کو بھگو دیں, رات بھر پڑا رہے. یہ سخت دال ہوتی ہے. پھر صبح کے ٹائم اسے پکائیں, اتنا پکائیں کہ وہ دال نرم ہو جائے اور تھوڑا پانی بھی رہ جائے. پھر وہ دال کھا لیں, اس کا بچا ہوا پانی پی لیں. پھر صبح بھگو دیں, رات کو پکائیں اسی طرح اور کھا لیں, اور بچا ہوا پانی پی لیں. کم سے کم 40 دن کیجیے گا, انشاءاللہ پتھری بھی نکل جائے گی, ریت بھی نکل جائے گی, وہ جو کھڈا بن گیا وہ بھی بھر جائے گا ان کا. اور کیلشیم کی جو کمی, ٹھیک ہے. اور جن لوگوں کو کیلشیم کی کمی ہو رہی ہو تو وہ سنگھاڑے لے لیں. سنگھاڑے 100 گرام لے کے اسے پہلے دیکھیں اس میں سوراخ نہ ہو, صاف کر لیں نا, بغیر سوراخ والے ہوں, اسے باریک پاؤڈر بنا لیں, اور 1 چائے والی چمچ 1 گلاس دودھ میں ملا کے 1 ٹائم روزانہ پئیں, اور یہ بھی کم سے کم 1 مہینہ پئیں. آپ کا 10 پہ آ جائے گا کیلشیم انشاءاللہ. اچھا, جو ابھی آپ نے دال بتائی ہے کلتھی کی دال, آپ کلتھی کی دال, یہ اس کا کوئی کامن نیم ہے, کوئی یہی آسان نام ہے اس کا, آسان نام ہے کلتھی کی دال. اس کو کلت بھی بولتے ہیں. میں نے خیر پہلی بار سنا تو اس لیے میں نے کہا شاید کوئی اور بھی نام, کلتھی بھی کہتے ہیں, کلت بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے حکیم صاحب, ابھی آ جائیں. ان کا جو اسٹمک پرابلم ہے, جو دوسری کال تھی ہماری, جن اس کے لیے لوگوں کو قہوہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہیں. دیکھیں, گیسز بہت بنتی ہو, تیزابیت ہوتی ہو, پیٹ افخارہ کرتا ہو, تو دیکھو گھر کی چیزوں میں سونف ہر گھر میں موجود ہے, اجوائن ہر گھر میں موجود ہے, اور پودینہ ہر گھر میں موجود ہے. یہ تینوں چیزیں 50-50 گرام لے لیں, اور اس میں حسب ذائقہ کالا نمک ملا سکتے ہیں. اگر بلڈ پریشر ہو تو کالا نمک نہ ملائیے. یہ تینوں چیزیں 50-50 گرام لے کے پہلے صاف کر لیں, پھر باریک پاؤڈر بنا لیں. کھانا کھانے کے بعد 1 چائے والا چمچ پانی کے ساتھ 10 منٹ میں آپ کے افارے میں, گیسز میں, تیزابیت میں آرام آ جائے گا. اسے کنٹینیو کیجیے گا, جب مکمل ٹھیک ہو جائیں آپ اسے بند کر دیں.
صحیح. چلیں تو بہت اچھی چیز آپ نے بتائی ہے. اور مجھے یہ بتائیے کہ ابھی ہم بات کریں آسٹیوپروسس کی, ہڈیوں کی کمزوری کی, خاص طور سے خواتین یہ کمپلین کرتی ہیں. پھر آپ نے کہا کہ یہ پہلے آفٹر 30 ہوا کرتے تھے, اب ہر ایج میں ہی ہر ایج دیکھنے میں میں ہو آ رہا رہا ہے. یہ بتائیے کوئی آسان حل ہے آپ کی حکمت میں جس سے یہ ہڈیوں کے درد سے نجات حاصل ہو جائے؟ دیکھیں, آسٹوپروسس جن لوگوں کو بھی ہڈیوں کا بھربھورا پن کی شکایت ہو تو کھجور کے درخت کا گوند آتا ہے جسے گوند چھوارا کہا جاتا ہے. اوکے. گوند چھوارا, اس کی ایک چائے والی چمچ ایک گلاس دودھ میں پکا کے, یعنی 1-2 جوش دے دیں اس میں, پھر اسے اتار لیں اور وہ دودھ پی لیں آپ. یہ مکس ہو جاتی ہے اس میں. یہ ایک ٹائم روزانہ کریں آپ, اور کم سے کم 4 مہینے یوز کریں, اور پھر اس کے بعد اپنا بونز اسکریننگ کرا لیں آپ. انشاءاللہ آپ کو نمایاں فرق ملے گا آپ کو. دوسرا, اگر کوئی ڈاکٹر کی میڈیکیشن ہے تو اسے جاری رکھیے گا, اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اس میں رد و بدل کیجیے اگر گا. حکیم صاحب تو گوند چھوارا یا آسٹوپروسس کے لیے سب سے بہترین نہیں بھی یہ شکایت تو آپ اس کو لے آپ سکتے لے ہیں. سکتے ہیں, یہ طاقت کے لیے بھی بہترین ہے. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم, صبح خیر. کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. یہ میرے رخسانہ ہے مظفر آباد سے. جی رخسانہ, کیا پوچھیں گے؟ پتے میں پتھری ہے نا, اس کا کوئی علاج بتائیں. ٹھیک ہے رخسانہ, بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی یہ بہت ہی بہت زیادہ ہو کامن گیا, یہ بہت ہو زیادہ. گیا ہے. جی اور کافی لوگوں کو پتا ریموو کرنا پڑ جاتا ہے. دیکھیں, اگر آپ کو تکلیف بہت زیادہ ہے تو پلیز اپنا پتا ریموو کروا لیں, کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا کے, کسی اچھے سرجن کو دکھا کے. ٹھیک ہے. اور جن لوگوں کو بھی پتھری ہو رہی ہے پتے میں, تو 1 کپ پانی لیں, اس میں آدھا لیمو نچوڑ لیں, اور 1 چمچ اولیو آئل ایکسٹرا ورجن والا, یعنی زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن والا, وہ 1 چمچ, ان تینوں کو ملا لیں آپ. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. 1 کپ پانی میں آدھا لیمو نچوڑ لیں, اور 1 چمچ زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن والا بھی ملا لیں, اور صبح نہار منہ پئیں 1 ٹائم روزانہ, اور یہ کنٹینیو 2 مہینے پئیں, اور اپنا الٹرا ساؤنڈ کرا لیں. انشاءاللہ آپ خود دعائیں دیں گے. اور یہ جو آپ نے بتائی نا ریمیڈی, یہ بہت جو ہے فائدہ مند ہے, اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے لوگوں کو. میرے پھر اپنے دوبارہ عزیزوں نے استعمال کیا, پین بتاتے ہیں, پین ہی نہیں ہوتی. اگر پتھری چیک کرانے جائیں تو ہوتی بھی نہیں ہے, اسٹون بھی نہیں ہوتی. دیکھیں, بالکل آپ نے صحیح اسٹون جو بات ہے بتایا. یہ ہوتا ہے, یہ ہوتے ہیں کولیسٹرول کے اسٹون. یہ اس سے گھل جاتے ہیں, اور اس میں نکلنے کی جگہ تو نہیں ہوتی, یہ گھل کے ختم ہو جاتی ہے. ایک اور کالر ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم, صبح خیر. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی حمیرہ ہیں گجرانوالہ سے. جی حمیرہ, السلام علیکم, صبح خیر. کیا پوچھیں گی حکیم صاحب سے؟ ہیلو حمیرہ. جی ہلو. جی حمیرہ, السلام علیکم. کیا پوچھیں گی حکیم صاحب سے؟ وعلیکم السلام. میرا نام, میں نے پوچھنا ہے. السلام علیکم حکیم صاحب کو. میں نے یہ پوچھنا ہے, میرا موٹاپا ہے, کم نہیں ہو رہا. اوکے, موٹاپا کم نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے حمیرہ, آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. جی آبدہ ایک اور کالر ہیں, ان کو بھی لے لیتے ہیں. آبدہ ہیں ملتان سے. السلام علیکم آبدہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, صبح خیر. کیا پوچھیں گے حکیم صاحب سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام آبدہ. جی یہ حکیم صاحب سے پوچھنا تھا فنگس الرجی کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ فنگس الرجی کے بارے میں پوچھنا تھا. فنگس الرجی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. پہلے جو پہلی کالر تھی, جی, ان کا موٹاپے کا مسئلہ تھا. جی جن کا ویٹ کم نہیں ہو رہا ہو, وزن کو کم کرنے کے لیے آپ نے لینا ہے السی کے بیج 100 گرام. السی کے بیج, یہ مرد اور خواتین دونوں یوز کر سکتے ہیں. السی کے بیج 100 گرام, زیرہ سفید 100 گرام, کلونجی 100 گرام. ان کو ملا لیں, تینوں چیزوں کو پہلے صاف کر لیں, پھر مکس کر کے باریک پاؤڈر بنا لیں. 1 چائے والی چمچ صبح, 1 چائے والی چمچ شام. چائے والی چمچ سے زیادہ نہ کھائیں, منہ میں ڈال کے اوپر پانی پی لیں. کھانے سے پہلے یا بعد میں لیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور اسے کنٹینیو کچھ عرصہ یوز کریں. آپ ہر 7 دن میں اپنا وزن چیک کرتے جائیں, انشاءاللہ آپ کو خود فرق محسوس ہوتا جائے گا. بس میں بھی سٹارٹ کرنے والی ہوں. ہاں, ابھی ان کا جو فنگس الرجی کا مسئلہ تھا, جن لوگوں کو بھی فنگس الرجی رہتی ہو وہ اناب لے لیں. اناب 5 دانے اناب کے 1 گلاس پانی میں ڈپ کر دیں, اور صبح نہار پیٹ چھان کے وہ پانی پی لیں. خون صاف ہوتا ہے اس سے؟ بالکل, بلڈ پیوریفائی بھی ہے, فنگس کو بھی ختم کرتی ہے, الرجی کو بھی ختم کرتی ہے. اور یہ کم سے کم 2 مہینے یوز کریں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے حکیم صاحب, آپ سے اور بھی بہت ساری باتیں کرنی ہے, اور پوچھنا ہے آپ سے کہ ایسی کون سی غذائیں بھی ہم شامل کریں تاکہ ہماری یہ جو ہڈیوں کی کمزوری ہے یہ نہ ہو. یہاں پہ رہتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رہیے گا آپ ہمارے ساتھ.
जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और हमारे साथ कॉलर हैं इस वक्त शाहनवाज साहब हैं कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज खिलजी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन था हकीम साहब से मैडम। जी 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 पूछिए। कि मेरी मिसेज है, उनके मोहरों में दर्द रहती है। ओके, तो इसके लिए काइंडली कोई हमें हल बताइएगा। सही हकीम साहब मैं बिल्कुल बता देता हूँ। कमर के मोहरों का बता रहे हैं, L4 L5 का ये। ठीक है शाहनवाज खिलजी साहब को बताते हैं ऑन एयर। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा ऐसा था कि अभी हम यही बात कर रहे थे, कमर के मोहरों के बारे में ही बताएंगे जो उसमें भी गैप आ जाता है। अभी तो आपने घुटनों के जो गैप है उसके बारे में बता रहे थे। तो आप कमर के जब गिर जाते हैं या कोई वजन उठाते हैं तो कमर के मोहरे दब जाते हैं। इसमें एक रग प्रेस होती है, वेन्स होती है जो पीछे पीछे से टांगों में आती है। इसमें खिंचाव भी होती है, बाज़ औक़ात इसमें सुनपन भी होता है। इसको हाँ अरकुल निसा का दर्द भी कहते हैं, शाटी का पेन भी कहते हैं, मोहरों का दर्द भी कहते हैं। बाज़ औक़ात मोहरों में गैप आ जाता है जिसकी वजह से जो है वो इसमें भी रग दबती है और बहुत पेन करती है। तो इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है, एक लकड़ी आती है चोप चीनी। चोप चीनी ये 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सुरनजान शीरी 20 ग्राम। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। चोप चीनी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सुरनजान शीरी 20 ग्राम। इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। और ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करना है। फ़ायदा 5 दिन में हो जाएगा, दर्द में काफ़ी आराम होगा। इसको रोकिएगा नहीं, इसको 3 महीने यूज़ करके छोड़ दीजिएगा। और ये जो जिनको भी कंप्लेन है वो सब ये वाला ये सर्वाइकल वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं और डायबिटिक पेशेंट, हाई बीपी वाले सब यूज़ कर सकते हैं। ओके, हार्ट पेशेंट भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। इसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। चलिए तो अच्छी बात है। एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? अरसलान है साहिवाल से। जी जी मेरा हकीम साहब से ये सवाल है कि मेरा पेट बाहर आया हुआ, पेट की चर्बी, तो इसे आप फिर से बता सकते हैं क्या पूछ रहे हैं आप? क्योंकि आपका टीवी का जो वॉल्यूम है वो आपने हाई किया हुआ है। ये ना पेट की चर्बी है, पेट बाहर आया। पेट की चर्बी है वो अक्सर होता है ना, जो है उनका पेट बाहर निकला हुआ होता है, तो ये मसला है। ठीक है अरसलान, आपको बताते हैं जी। देखिए जिनका सिर्फ पेट निकला हुआ हो तो वो एक रेमेडी बता रहा हूँ, उसकी चाय बना के पीनी है आपने, निकले हुए पेट को कम करने के लिए। चाहे वो मर्द हज़रात हों या ख़वातीन हो, दोनों यूज़ कर सकते हैं। और फैटी लीवर वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आपने लेना है मिर्गीज़ बूटी। मिर्गीज़ बूटी 1 चाय वाली चम्मच, मको दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े। इन्हें 1.25 कप पानी में डाल के 1-2 जोश दे के उतार के छान के 1 टाइम रोज़ाना पिएँ। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मिर्गीज़ बूटी 1 चाय वाली चम्मच, मको दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, 1.25 कप पानी में डाल के 1-2 जोश दे दें। फिर इसे उतार के छान के पी लें 1 टाइम रोज़ाना, किसी भी वक्त, सुबह में पी लें या रात में पी लें, कोई हर्ज नहीं है। ये भी डायबिटिक पेशेंट, हेपेटाइटिस के पेशेंट, शुगर के पेशेंट सब ले सकते हैं, हाई बीपी वाले सब ले सकते हैं। चलें गुड, अच्छी बात है। एक और कॉलर हमारे साथ तनवीर हैं रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी क्या हकीम साहब से ये पूछना था कि अभी जो इन्होंने बताया पित्ते में पथरी है, तो वो जैतून का तेल कौन सा वाला है, आम है कोई या खास है कोई? एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जन वाला जैतून का तेल। ये हकीम साहब माजरत, ये कहाँ से मिल सकता है? ये किसी भी सुपर स्टोर से जाके ले लें। ये किसी भी सुपर स्टोर से आप जाएं, मिल जाएगा आपको, जहाँ पे सारे ऑयल की आयल लगी हुई है, जहाँ पे उनको बोले ना एक्स्ट्रा वर्जन वाला दे दो, आपको दुकानदार दे देगा। ये मतलब ये आम नहीं होता, ये कोई खास है जी? हाँ, उस पर लिखा होता है एक्स्ट्रा वर्जन वाला मेरे भाई। जी चले, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, थैंक यू कॉल करने के लिए। अच्छा जी, निदा है जड़ावाला से। अस्सलाम वालेकुम निदा, क्या पूछेंगी हकीम साहब से? कैसी हैं आप? जी हैं, आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू। आप क्या पूछेंगी? जी मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। उसके यूट्रस में ना बहुत स्टोन है, 5.5 का है, तो मुझे हकीम साहब से पूछना है कि वो किस तरह खत्म हो जाएगा। ठीक है। निदा, एज क्या है आपकी बहन की? एज 42 है, 41-42। ठीक है निदा, आपको बताते हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। देखें यूट्रस में स्टोन का बहुत कम चांसेस होते हैं। और एक बात याद रखिएगा, इनकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मुझे सेंड कर दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह जो मुझसे ताउन होगा मैं करूँगा इंशाल्लाह। वरना ये कि आप पहले डॉक्टर को भी जरूर थोड़ा सा आप अपने किसी लेडी कंसल्टेंट को भी दिखा लें
اور ساتھ میں یہ ہے کہ مجھے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ بھیج دیجیے گا. اچھا ابھی ہم نے جب شروع کی تھی بات تو ہڈیوں کی کمزوری سے شروع کی تھی، لیکن کالر پہ کالر ہیں تو آپ کے سے اس وقت بات کرنے کا موقع ملا ہے سب کو، تو آپ کیوں نہ ہم کال لیتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ریحان ہے سکھر سے. جی ریحان کیا پوچھیں گے؟ صبح خیر. میرا مسئلہ ہے، میرا نام بانو ہے، سکر سے بات کر رہی ہوں میں. بانو ہیں، اوکے، ریحان نہیں ہے، بانو ہیں ہمارے ساتھ. جی بانو کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میرے سینے میں گرمی رہتی ہے، گلے میں گرمی رہتی ہے، جو کچھ بھی کھاتی ہوں گیس جم جاتی ہے، پھر ٹھنڈا لگتا ہے، اور پیشاب میں بھی گرمی ہے، پیلا پیشاب آتا ہے. اوکے اچھا. کھانا پینا جو ہے نا وہ مشکل سے کھایا جاتا ہے، ان کو مسئلہ ہوتا ہے. آسما صحیح نہیں ہے ان کا. جی بہت شکریہ. اندر جو ہے تیزابیت فیل ہوتی جی ہے ان کو. بالکل گرمی ہے. تو دیکھیں یہ گرمی اسی لیے کہتے ہیں، یہ تیزابیت ہوتی ہے. آپ نے لینا ہے تخم بلنگا آدھی چمچ، اسپغول دانہ آدھی چمچ، گون کتیرا آدھی چمچ، 1 گلاس پانی کے اندر ڈپ کر دیں، اور تھوڑا سا ذائقے کے طور پہ آپ گڑ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، اسے ایک آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیں. آدھے گھنٹے بعد یہ پھول جائے گا، پھر چمچ کے ساتھ شیک کریں اور وہ پی لیا کریں. آپ ہر 1 گھنٹے بعد تھوڑا پانی پی لیا کریں تاکہ یورین آپ کا صاف ہو جائے، کیونکہ یورین بھی پیلا آ رہا ہے ان کو. تو یہ جو تیزابیت ہے آپ کی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی. آپ نے تخم بلنگا، اسپغول دانہ اور گون کتیرا یہ آدھی چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال دیں. آدھے گھنٹے بعد چمچ کے ساتھ شیک کر کے پی لیں آپ 1 ٹائم روزانہ. اور یہ تخم بلنگا جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو میرے خیال سے سمر میں یوز کرنا ہی چاہیے، عام طور پہ بھی کرنا چاہیے. یہ تیزابیت کو ختم کرتی ہے، معدے کے نظام کے لیے بہتر ہے، ہاتھ پاؤں کی جلن بھی دور کرتی ہے. اب میں آپ سے سوال کر لوں ایک؟ اب سوال میں یہ کرنا چاہیے تھی، ابھی آپ گھٹنوں کے لیے بھی بتا رہے تھے، گھٹنوں میں جو گیپ ہوتا ہے اس کے لیے آپ ریمیڈی بتانا چاہ رہے تھے. دیکھیں گھٹنوں میں جو گیپ آ جاتا ہے اس میں کارٹلیج کم ہو جاتا ہے، اس میں ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، گھٹنا کبھی سوج جاتا ہے کبھی نارمل ہو جاتا ہے، بیٹھتے ہیں تو اٹھا نہیں جاتا، زور لگا کے اٹھتے ہیں جیسے ہمت ہی ختم ہو رہی ہے، اور ایک جوڑ میں درد فیل ہوتا ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے لینا ہے سنگھاڑا 50 گرام، سنگھاڑا 50 گرام، جڑ الائچی لکڑی 50 گرام، جڑ الائچی لکڑی 50 گرام، سفید موسلی 50 گرام، سفید موسلی 50 گرام، سورنجان شیریں 20 گرام. یہ ایک چیز 20 گرام ہے سورنجان شیریں. ان کو ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں. 1 چائے والی چمچ صبح، 1 چائے والی چمچ شام، 1 کپ دودھ یا پانی کے ساتھ. اور یہ کنٹینیو یہ بھی 2-3 مہینے یوز کرنا ہے. اس کا بھی فائدہ آپ کو 5 دن میں واضح ہو جائے گا، درد میں کافی آرام ہوگا. اس کو روکیے گا نہیں، اسے کنٹینیو رکھیے گا. یہ بھی ڈائبیٹک پیشنٹ، ہائی بی پی والے سب یوز کر سکتے ہیں. اس میں کوئی نمک نہیں ہے، اور کوئی آپ کو میٹھا پتا نہیں. تھا میں یہ سوال پوچھنے والی ہوں آپ سے، ہے نا، کہ سب یوز کر سکتے ہیں. جی صبا ہیں لاہور سے. السلام علیکم صبا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کافی دن کے بعد آئی. ہاں ہاں جی. جی کیا پوچھیں گی؟ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میری بیٹی ہے 9 ایئرس کی، اس کے فور ہیڈ پہ بہت زیادہ دانے ہیں. اوکے صحیح ہے. یہ ویسے ہی رہتے ہیں یا کبھی کبھی ہو جاتے ہیں؟ نہیں اصل میں مسلسل اس سے رہ رہے ہیں دانے. 9 ایئرس کی، 9 سال کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے صبا، آپ کو بتاتے ہیں. دوسرا مجھے یہ پوچھنا تھا، ابھی حکیم صاحب نے بتایا تھا کہ جن کو گھٹنوں میں گیپ ہے یا کچھ اس طرح سے چھوارے کی انہوں نے گوند بتائی تھی، کائنڈلی ایک دفعہ وہ دوبارہ ریپیٹ کروا ابھی بتائیے اس کی ریمیڈی. چلیں پھر بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو فار کالنگ. دیکھیں یہ جو بچی کو دانے نکل رہے ہیں نا، اوکے ٹھیک ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے 2 دانے نیم کے بیج، 2 دانے نیم کے بیج چلغوزے کی طرح ہوتے ہیں، اس کو چھیل کے اس کا جو مغز ہے 2 دانے وہ روزانہ 1 ٹائم کھائیں. آپ منہ میں ڈال کے اوپر پانی پی لیں آپ 1 ٹائم روزانہ، اور یہ 21 دن کریں. یعنی بلڈ پیوریفائی، خون بھی صاف ہو جائے گا، دانے بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. ابھی دوسری بھی بات. اور جو دوسرا گھٹنوں کے گیپ کے لیے، جو جوڑوں کے درد کے لیے میں نے بتائی ہے، وہ ہے سنگھاڑا 50 گرام، سنگھاڑا 50 گرام، سفید موسلی 50 گرام، سفید موسلی 50 گرام، جڑ الائچی لکڑی، جڑ الائچی لکڑی یہ بھی 50 گرام. یہ 3 چیزیں 50 گرام، سورنجان شیریں 20 گرام. ان کو ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں. 1 چائے والی چمچ صبح، 1 چائے والی چمچ شام، 1 کپ دودھ یا پانی کے ساتھ لیں. 2-3 مہینے یوز کریں. کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم، صبح خیر. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ناصر ہیں. جی جی ٹی وی کی ساری ٹیم کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی حکیم صاحب سے میرا سوال ہے. سر حکیم صاحب میری عمر ہے 59 ایئر، سنگل ان میرڈ، اور میرا وزن سر 90 کلو. تو سر جگر کے لیے وزن کام کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟
ٹھیک ہے, ابھی ویسے کچھ ریمیڈیز بتائی بھی ہیں حکیم صاحب نے, لیکن پھر بھی آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اور ابھی جو کالر صبا بھی آئی تھی وہ بھی کہہ رہی تھی کہ ریپیٹ کر دیں, تو ہماری جتنی بھی ریمیڈیز ہوتی ہیں سب آپ کو فیس بک پیج پہ بھی مل سکتی ہیں اگر آپ سے کسی سے مس ہو جاتی ہیں تو. جی حکیم صاحب. دیکھیں, وزن کو کم کرنے کے لیے جو میں نے نسخہ بتایا وہ تھا 3-4 چیزیں تھیں. ایک تھا السی کے بیج 100 گرام, زیرہ سفید 100 گرام, کلونجی 100 گرام. ان تینوں کو پہلے صاف کر لیں, پھر مکس کر کے باریک پاؤڈر بنا لیں. 1 چائے والی چمچ صبح, 1 چائے والی چمچ شام, کھانے سے پہلے یا بعد میں لیں, کوئی حرج نہیں ہے, پانی کے ساتھ. اور یہ کنٹینیو کچھ عرصہ یوز کریں, ہر 7 دن میں اپنا وزن چیک کرتے جائیں. صحیح. حکیم صاحب, ابھی شروع میں بات ہو رہی تھی نا پتے کی پتھری والی, کہ بہت کامن ہو گئی, اور گھڑی گھڑی جو کالر آ رہے ہیں وہ یہی سوال کر رہے ہیں. تو ابھی بھی بہت ساری کالز آئی ہیں ہمارے کنٹرول روم میں, تو یہاں پہ آپ بتا دیں ایک بار پھر سے ریمیڈیز کی کہ پتے کی پتھری کے لیے ہے. 1 کپ پانی لیں, 1 کپ پانی, اس میں آدھا لیمو نچوڑ لیں, اور اس میں 1 چمچ زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن والا وہ ملا لیں, اور صبح نہار منہ روزانہ پئیں. 1 ٹائم روزانہ پئیں, 2 مہینے تک پئیں. 2 مہینے بعد اپنا الٹرا ساؤنڈ کرا لیں. کوشش کیجئے آئلی چیزیں اور بادی چیزوں کا پرہیز کیجئے. اچھا, یہ ایکسٹرا ورجن آئل گھڑی گھڑی لوگ پوچھ رہے ہیں, تو یہ ان کا تھوڑا سا بتا دیں. تھوڑا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ پیور آئل ہوتا ہے, اس کا پیور کھانے والا ہوتا ہے وہ. جی, اور آپ کو ہر جگہ ملے گا, یہ مارکیٹ میں ہر جگہ اویلیبل ہے. ہر جگہ مل جاتا ہے, ہر سپر اسٹور پہ مل جاتا ہے. اور یہ بہت ہی یوزفل ہے یہ والا شارٹ جو بتاتے ہیں نا حکیم صاحب آ کے, یہ والا آپ اگر پتے کی پتھری کے لیے کرتے ہیں تو آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا اس سے نا. حکیم صاحب بہت شکریہ, آج آپ آئے اور آپ نے بتایا کہ کس طرح ہم نے اپنے آپ کو صحیح رکھنا ہے, اور صحیح رکھنا ہماری ذمہ داری, لیکن آپ جس طرح بتاتے ہیں اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے نا. دیکھیں, صحت ایک بار ہے, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے, اور اگر طبیعت میں تھوڑی سی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں آپ پلیز اپنے قریبی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیا کریں. بالکل, بہت شکریہ آپ کا, آج کے پروگرام میں آپ آئے, اور آپ کو یہاں کہیں گے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد وقفہ رہیے گا آپ ہمارے ساتھ.